روایت کو ذرا سوچو، اس میں ذرا ڈھونڈو مقتدی کا لفظ کس لفظ کا معنی ہے مقتدی؟ ڈھونڈ لو مطالعہ کرو. مقتدی کسی لفظ کا معنی ہو خلف الامام نہیں ہے. پھر دیکھ لو بڑے علماء بیٹھے ہو، دیکھو ذرا ڈھونڈو. مجھے تو نہیں ملا. بڑا دیکھا مقتدی کس لفظ کا معنی ہے. اب ذرا ان کی مغالطہ دیکھیں. کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. رسول پاک کا فرمان. پورا غور سے جو اینکو والے بیٹھے ہو تم دیکھو شاید کوئی لفظ مل جائے اس حدیث میں جس کا معنی ہو مقتدی. بولو شاباش. ہے کوئی ایسا لفظ مقتدی؟ خلف الامام. جھگڑا کس بات پہ؟ مقتدی کی فاتحہ پڑھنے پہ ہے نا. ہمارا منفرد فاتحہ پڑھتا ہے، ہمارا امام بھی فاتحہ پڑھتا ہے. بات مقتدی جس بات میں بات ہے وہ لفظ موجود ہی کوئی. اب ظلم کتنا ہے، عام عوام کو انہوں نے کتنی پٹی پڑھائی. بخاری میں رسول پاک کا فرمان موجود ہے. اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہ بولو ظالموں. تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ بھی بخاری میں ہے اور 105 صحابی راوی ہے اس حدیث کا. اب بات تو کریں گے اپنی، استنباط کریں گے من عام ہے. من عام ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا. من عام ہے، امام کو بھی شامل، مقتدی کو بھی شامل، منفرد کو بھی شامل. یہ تقریر اللہ کے رسول کی نہیں، یہ تقریر ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ. من عام ہے. اب یہ اتنا شدید مذہب ہے، ساری زندگی امام صاحب کو گالیاں دیں گے، لیکن جب مسئلہ آئے گا اب قانون حنفیوں والا اور تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ثابت کرو نا. اور ہمارا قانون بھی سمجھا نہیں. من عام ہے، یہ ضابطہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. بالکل ٹھیک. لیکن ان کا من اتنا خراب ہے کہ امام صاحب کو گالیاں دے دے کر آج جب خلف الامام میں پھنس گئے تو اب امام اعظم زندہ تھا. یعنی جب تک حنفی امام کی شفقت حاصل نہ ہو تو غیر مقلد کا کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے میں غیر مقلد علماء کرام کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ نمک حرامی چھوڑ دیں، امام صاحب پر تبرہ بازی چھوڑ دیں، ورنہ تم تو اتنے شدید ہو کہ تمہارا اتنا بڑا مسئلہ نماز کے باطل ہونے والا بھی جب تک فقہ حنفی یا اصول حنفیہ سے سرکہ نہ کرو تو تمہارا مسئلہ ثابت ہو سکتا نہیں. فرق یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل اصول کا ضابطہ ہے. یہ کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ سے جھوٹ بولتی ہے. ورنہ لائیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ من مقتدی کو شامل ہے. جب من عام ہے، تم تو اہل حدیث تو ساری دیواریں سیاہ کر دی. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور اب جب مسئلہ آیا تو اب آئے اصول شاذی کی طرف، نور الانوار کی طرف، توحید علمی کی طرف. واہ، اتنا جدید مذہب دنیا میں کوئی نہیں. اچھا وہاں پر
ہمارا اور ان کا فرق بھی دیکھو. ہم صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رسول نے فرمایا, ہم کہتے ہیں آل رسول کا لفظ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا, یعنی کہنے والا رسول پاک کے جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول, صحیح جھوٹ بولتی اور نام آل حدیث سے. اب آؤ دار و مدار کیا ہے کہ مان لو. ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ من کا عام ہونا, تحقیق کر مانتے ہو یا تکلیف ہے؟ اگر تحقیق مانتے ہو تمہارے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ قرآن یا حدیث کا حوالہ ہو. اس پر تمام اہل حدیث علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ من عام ہے, مقتدی غیر مقتدی دونوں کو شامل ہے. اس پہ قرآن پیش کریں یا نبی کریم کا فرمان پیش کریں. ماشاء اللہ. اور اگر تم کہو کہ تکلیف اہل اصول کی اب تکلیف کرتی تو پھر تم بھی بن گئے مشرک مقلد. خلف الامام والے مسئلہ میں کیا بن گئے؟ اہل اصول کے مقلد, کیونکہ انہوں نے اب من ثابت کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ان کا من کا وہ اشر ہوگا نا, من تو لگے ہے. اب بن گئے مقلد. اب خلف الامام کی بات بعد میں ہوگی. ان کے نزدیک مقلد ہوتا ہے لہذا ثابت کرنے آیا تھا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, اور ثابت کر بیٹھا اپنے آپ کو مشرک. شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. یہ اشر ہوتا ہے جو آدمی بلا حضور چلے اور خامخواہ دوسروں کو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور عوام کو غلط لین گائیڈ کرے اور خود پھنس جائے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ ان سے بڑا علمی دنیا میں جدید جبر دنیا میں سوا ایک دن کا ہے, وہ ہے غلط. اس سے بھی زیادہ جدید آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے ہے. اب جناب ماننا نہیں, یہ سوال باقی ہے ہمارا کہ یہ من کا عموم تحقیقاً ہے یا تکلیفاً. تحقیقاً کا معنی بھی سمجھ چکے ہوں. ان کے نزدیک تحقیق اس کو کہتے ہیں جس پر قرآن یا حدیث کا حوالہ موجود ہو, اور تکلیف لحاظ اصول یہ متعین کروانے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, فوراً جاتی فتح الباری, عمدۃ القاری, ارشاد القاری, حلالی کتاب ادھر نہیں جانے دینا. فتح الباری والا اور شافعی مقلد ہے, عمدۃ القاری والا عینی حنفی مقلد ہے. اب مقلدین کی بات نہیں, بخاری پر رہو اور اصل تو بخاری سے نکالو. ابھی بخار ہوگا انشاءاللہ. فتح الباری دیکھ کر آئے ابھی عمدۃ القاری فلانے دیوبندی نے لکھا, فلانے روڈ بنانا دیوبندی. وہ تو صاحب کا آلے اپنے مذہب پر رہے یا لکھ لے کہ میں آلے حدیث نہیں, اور اقرار کر کے ہم نے امت کو دھوکہ دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے عنوان سے مسئلہ ثابت کرنا ہو, کبھی شافعیوں کے دروازے پہ سلام, کبھی حنفیوں کے دروازے پہ سلام. اب اس کو اچین شان آلے حدیث بنا کر ادھر سے نہیں ہلے دیں گے. من نکال, من 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 نہیں سمجھتی, ہم سمجھتے نہیں تو اوپر بھی کئی بات